السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین یہ کیا کر رہے ہیں عزیز صاحب؟ خیر جو بات بتانے لگا. ناظرین نیچے پریس چل رہے ہیں, تڑا تڑا اخباریں چھپ رہی ہیں. انشاءاللہ صبح ہمارے دنیا چینل کی طرف سے اشاعت شدہ اخبار روزنامہ دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. اور جب ہم صبح ہمارا جب شو رپیٹ ہو رہا ہوگا اس وقت آپ اسے پڑھ رہے ہوں گے, اور جب سپہر کو تیسری دفعہ حسب حال رپیٹ ہو رہا ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ ہمارے جو لاہور کے ویورز ہیں وہ اپنے کراچی, اسلام آباد اور سرگود ملتان کے رشتہ داروں اور دوستوں کو فون کر کے بتا رہے ہوں گے کہ یار دنیا کا اخبار آیا یار, روزنامہ دنیا, واہ 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 یار بڑا اخبار ہے, واہ واہ واہ. نہیں ابھی لاہور سے شروع ہوا ہے یار, آپ کے شہروں میں سے بھی بڑا جلد شروع ہونے والا ہے یار. انٹرنیشنل اخبار ہے یار, اس میں جی کی فوٹو لگی ہوئی ہے یار. اب میں کہہ بیٹھا ہوں لگوا دے. حقیقتاً یار لوگوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ تجسس ہے اور مطلب پرجوش ہے لوگ اس حوالے سے کہ صحافتی دنیا میں روزنامہ دنیا کیا نیا کلر لے کے آئے گا. اور جو خاص طور پر لوگ اس بارے میں بہت زیادہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر بھی, مختلف ویب سائٹس پر, اور جو حسب حال کا جو سائٹ ہے اور فیس بک کا پیج ہے اس پہ بھی اس بات پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے تھیم دی ہے کہ ایک عام شخص پورا نظام بدل سکتا ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی پورا نظام بدل سکتا ہے, اس حوالے سے اس پہ بہت زیادہ جان ہے اور ایکسائٹمنٹ لوگوں کی بہت زیادہ ہے کہ ایک واقعی ایک عام انسان اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے نظام کو تبدیل کرنا ہے وہ کر سکتا ہے, بالکل حقیقتاً تبدیل کر سکتا ہے. اور یہی یہ سلوگن بھی کہہ لو اور یہ دعا بھی کہہ لو, انشاءاللہ بدلے گا, انشاءاللہ بدلے گا. اور یار یہ ہمارے حسب حال کے نمبروں کے اوپر بہت لوگوں نے یار مبارکیں دی ہوئی ہیں, وش کی ہوئی ہیں, اور ایجی کہہ کے بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے وش. عزیز صاحب آپ کو کیا وشز لکھی ہوئی ہیں؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ ایجی گڈ لک ٹو یو اینڈ جلنے والے کا منہ کالا. میں نے اس کو پھر جواباً ایس ایم ایس بھی کیا ہے. اچھا تھینک یو اینڈ تو لنگ جا ساڈی خیر. لنگ جا ساڈی خیر, یہ جو تم نے اس کو جوابی میسج بھیجا ہے نا, تو لنگ جا ساڈی خیر ہے, اس جملے کا یا اس احساس کا ہمارے فیلڈ میں بہت زیادہ فقدان ہے. اچھا جی, ہاں واقعی میں یہ سمجھتا ہوں بہت ایمانداری کے ساتھ, مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں, میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اگر تم اپنے ارد گرد نظر ڈال لو, کاروباری حضرات پر نظر ڈال لو, سیاسی لوگوں پر نظر ڈال لو, سب سے زیادہ اگر کہیں حسد کا عنصر پایا جاتا ہے تو وہ ہمارے فیلڈ میں سب سے زیادہ جرنلزم میں. اور جب بھی ایسا کوئی پروجیکٹ, کوئی نیا اخبار, کوئی نشریاتی ادارہ اپنے سفر کا آغاز کرنے لگتا ہے تو جو حاسدان ہیں, جو پہلے سے اس فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں, ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ نیا پروجیکٹ ناکام ہو جائے. حالانکہ نئے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کھلتے ہیں, نئے وینیوز سامنے آتے ہیں, بالکل نئے آسمان کھلتے ہیں لوگوں کے لیے. انفارمیشن کا ایک فلو ہوتا ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ سفر نہیں رکا. کسی پہلے سے موجود بڑے ادارے یا جو طاقتور ادارے ہیں وہ کبھی نئے آنے والوں کا سفر روک نہیں پائے. لیکن پھر بھی اندر ایک عجیب و غریب ہمارے سائیکی ہے کہ یہ جو میں نے چودراہٹ قائم کی ہوئی ہے, یہ میری چودراہٹ قائم رہے, اور کوئی بھی نیا شخص ہمارے فیلڈ میں آ رہا ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دو, اس کے خلاف بے پر کی اڑاؤ, اس پر الزامات کا یعنی بارش کر دو. عجیب ہے یار, بالکل یہی رویہ ہوتا ہے یار. تم بھول گئے جب 4 سال پہلے دنیا نیوز نے, دنیا چینل نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو جو پہلے سے اس فیلڈ میں موجود بڑے چینلز تھے ان کو ایک پل کے لیے بھی یہ گوارا نہیں تھا, انہوں نے کس طرح رقیق حملے نہیں کیے تھے. یاد ہے تمہیں کہ اس ادارے کی باقاعدہ نیب نے کئی ماہ تک باقاعدہ تحقیقات کی تھی بغیر کسی وجہ کے, صرف شوقیہ فرمائش پر اس ادارے کی, اور اس حد تک تحقیقات کی تھی کہ جناب آپ نے یہ میز کہاں سے خریدی ہے, آپ نے یہ کرسی کہاں سے خریدی ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ایک میز اور کرسی کی رسیدیں چیک کر کے, غالباً دنیا نیوز وہ واحد اس وقت انڈسٹری میں ادارہ ہوگا جس کو نیب نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا تھا. اچھا جی, اور تمام تر اثر و رسوخ اور دباؤ کے باوجود نیب نے اس ادارے کی ایک پائی کی آمدن کو اور اخراجات کو شفاف ترین قرار دیا تھا.
اور میں حیران ہوں کہ آج وہ لوگ بھی الزامات لگا رہے ہیں, جو منہ میں آ رہا ہے بولتے چلے جا رہے ہیں, جن لوگوں کے خلاف باقاعدہ یعنی نیب کے ساتھ پلی بارگین ڈیلز ہو چکی ہیں, جو باقاعدہ کرپشن کے الزام میں جیلیں بھگت چکے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے صرف اس لیے صحافت کا شعبہ اختیار کیا ہے کہ اپنے کیے پر پانی ڈالا جا سکے. شاباش, یہ کیا کہہ رہے ہو یار میں کوئی انکشاف کر رہا ہوں, میڈیا سے ریلیٹڈ ہر شخص کو اس بات کا پتہ ہے کہ کن کن لوگوں نے باقاعدہ نیب کے ساتھ پلی بارگین ڈیلز کی ہیں, اور پھر آپ نے پلی بارگین کے نتیجے میں جو رقم طے کی ہے کہ میں اپنی جو کرپشن کی کمائی ہے اس میں سے واپس اتنی رقم لوٹانے کے لیے تیار ہوں, اس کے بعد جب آپ نے میڈیا کی ذرا بختر پہن لی آپ نے اس رقم کو بھی فراموش کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ صحیح شور پڑا ہوا ہے نا کہ اینکروں کا بھی اور چینلز مالکان کا بھی کچا چٹا سامنے آنا چاہیے. نہیں, پرابلم ہی یہ ہے, بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ یہ ہے, اور معاملہ مزید الجھتا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ہر دوسرا شخص اٹھتا ہے اور یہ مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ جی اینکرز کا اور مالکان کا احتساب کیا جائے, خود کو کوئی احتساب کے لیے پیش کرتا نہیں ہے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ آخر شروع کہاں سے ہوگا, کب جو شخص ہے جس پر الزام ہے, جس پر جتنا زیادہ کرپشن کا شدید الزام ہے وہ اتنا ہی زیادہ پارسا بن کے شور مچاتا چلا جا رہا ہے. چور مچائے شور, شور مچائے شور. اب لوگوں کو یہ بات سمجھائی جانی چاہیے نا کہ شرافت کی اس ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو میں نے اپنے لیے خود جاری کی ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. چلو ادھر وہ بھینس کے آگے بین بجانا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. چلو بیل کے آگے بین بجانا کر لو. ویسے تم سنجیدگی سے ذرا بتاؤ کہ یہ جو جس انداز میں میڈیا کے احتساب کی بات ہو رہی ہے کیا وہ سنجیدہ طریقہ کار ہے؟ مطلب اتنا حساس اور نازک ہمارے ملک کا مسئلہ ہے لیکن ہم نے اس کو محض سلوگن بنا کے رکھ دیا. یہ صرف نعرے بازی کی جا رہی ہے میڈیا کے احتساب کی. اگر آپ واقعی میڈیا کے احتساب میں سنجیدہ ہیں اور خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں تو پھر پیش کریں, پھر محض نعرے نہ لگائیں. پھر آپ ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو منہ میں آتا ہے آپ اپنی وضاحت کریں, اور اپنی وضاحت بھی کسی پراپر فورم پر جا کر کریں. یہ نہیں کہ آپ نے خود کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا اور یہ کافی ہے. مطلب یہ میڈیا کے احتساب کی آڑ میں آپ بزنس کورس سیٹل کر رہے ہیں, آپ کاروباری رفاقتیں وہ نبھا رہے ہیں اور کاروباری رکاوٹیں بڑھا رہے ہیں. This is the point. دیکھو نا کہ ہم اس معاملے میں اس انداز میں دھول اڑا رہے ہیں کہ حقیقت نظر ہی نہ آئے, گدے گھوڑے کی پہچان ہی نہ رہے, اور ہم نے جو کرپشن کی ہے اس پر بہت خوبصورتی کے ساتھ چادر ڈال دی جائے. وہ کیا اس سچویشن کے لیے کہتے ہیں ککڑ کھے اڈائی تھی اپنے سر چپائی. یہ کچھ بہتر ہے ویسے. بہت مہربانی. ککڑ یا کھے؟ میرا خیال ہے پائی. اوکے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.